السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب साबुन شديد है क्या डब्बे में? तो साबुन भी थी, धोता ऐसे था वो। देख के दे, है कि नहीं? إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الف لام میم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتارے جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق کو باطل کو پرکھنے کے معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہے، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنے پیدا کرے اور ان آیتوں کی طویلات تلاش کرے، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔
سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوکار ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئیں گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، الحمدللہ الحمدللہ، بہت پیاری تلاوت الحمدللہ۔ جلدی جلدی اپنے اپنے پہچان والوں کو، اپنی بہنوں کو انوائٹ کیجیے، کیونکہ آج جو ہے سورہ جو ہے آل عمران، حالانکہ ہمارے 20 آیت ہو چکے تھے، لیکن پھر سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی رمضان میں ہم نے اتنا کچھ الحمدللہ پڑھا ہے کہ سارے سورہ جو ہے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، دورہ قرآن ہم نے اٹینڈ کیا ہے، تو پھر سے یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو ہم آج کیا کرتے ہیں، ریویژن کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو کل جب آپ نئی کلاس اٹینڈ کریں گے، نئی سورہ نئی آیت چالو ہوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، سورہ آل عمران کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو سورہ ہے بہت زیادہ، اس کی کیا ہے، اپنے کو اس کی برکت اور رحمت کے بارے میں بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ میں بھی بتاتی ہوں الحمدللہ۔ تو سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، تو نئی بہنوں کو جو آپ کے کانٹیکٹ میں آئی ہیں ان کو بھی آپ کیا کیجئے، انوائٹ کر لیجئے، کیونکہ نئی نئی سورہ سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر بیچ میں سے پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ پڑھا ہم نے الحمدللہ، اور اب یہ سورہ آل عمران۔ تو ہم لوگوں کا 2 پارے کا ایگزام بھی ہوا تھا الحمدللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا۔ تو آپ لوگوں کے مارکس جو ہے ہم لکھ کر رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر 1-2 پارے کے بعد یا ایک سورہ کے بعد جو ہے ہم ٹیسٹ لیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی آپ کے مارکس جو ہے جمع ہوتے جائیں گے، پھر ہم لاسٹ میں جیسے بچوں کے فائنل رزلٹ آتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائنل رزلٹ میں آپ کو گریڈ کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے آل عمران، سورہ کا مرکزی ٹاپک ایک سابقہ امت نصارہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور دعوت حق ان کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم کو اپنے ان کو دعوت دینی ہے کہ دیکھو تمہارے، ہے نا، یہ جو امت پہلے جو ہے نصارہ جو ہے یہ غلطیاں کر چکی ہے، اور ہم کو یہ غلطی کو نہیں، ہے نا، ریپیٹ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی غلطی، بنو اسرائیل یا بنو اسرائیل یا بنو اسرائیل کر کے اللہ نے ان کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا، اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نصارہ کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے رویوں کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اس میں مرکزی ٹاپک تو یہ ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں۔ اس میں غزوہ احد کی لائیو کمنٹری آپ کو ملے گی، جیسے کہ سامنے غزوہ احد ہوا تھا تو اس ٹائم یہ آیتیں ہوئی تھی، اس کی 60 آیت ایسی ہے جو، ہے نا، جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، ہے نا، اور کچھ آیتیں ہیں جو کیا ہیں، ہے نا، جنگ بدر میں جو، ہے نا، پیش آیا تھا، جو جنگ بدر جس کو کیا کہتے ہیں، فرقان، ہے نا۔ تو بدر میں کیا ہوا تھا، پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کافروں کے خلاف، جب اللہ نے کیا کر دیا، ہم کو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی، حکم دے دیا، ہے نا، کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ پہلے کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے نا، جب ایمان لے آئے تھے نا، تو وہ لوگ کہتے تھے، بہت طاقتور تھے وہ لوگ، قوت والے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہم کو کہہ دیجئے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور ان سب کو کافروں کو کیا کر دیتے، ہم قتل کر دیتے، چاہے وہ ہماری رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، ہاتھ روکے رکھو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا ہے یہ کرنے کا، ہے نا، جنگ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی، مدینہ میں جانے کے بعد یہ اجازت ملی، ہے نا، الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے نا جوڑا ہے نا، کچھ کچھ جو مطلب جو سورہ جو ایک کے بعد ایک آئی نازل ہوتی تھی نا، تو وہ جوڑے کے طور پہ آئی تھی۔ تو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرآن پڑھا کرو، فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ الحمدللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے، یہ قرآن ہمارے لیے بھی سفارش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا میری بہنوں، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے نا؟ کیا دیتا ہے وہ؟ کس کو پتہ ہے یہ حدیث؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت۔ اسے دین کی ہم سمجھ دیتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، یہ حدیث کا وہ ہے نا الفاظ ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی جو بتایا وہ صحیح ہے، کیونکہ مطلب تو وہی نکلتا ہے، لیکن جو الفاظ تھے وہ انہوں نے بتایا۔ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن قیامت کے دن آپ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں، کون کون سی؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ الزہراوین کہلاتی ہیں، مطلب دو روشن صورتیں ہیں۔ یہ قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، کیونکہ اس دن آپ کو پتہ ہے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن یہ کیا کرے گی؟ اپنے پڑھنے والوں پہ کیا کرے گی؟ سایہ کرے گی۔ دو بادلوں کی شکل میں آئے گی، یا پھر پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا بھی کریں گی اور ان کے لیے سایہ بھی کریں گی کہ اللہ ان کو بخش دے، اس کے لیے جھگڑا بھی کریں گی، سفارش بھی کریں گی۔ تو اس میں اشارہ موجود ہے نا، دونوں کو ملا کر اللہ نے کہا، کس کو؟ سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، دونوں کو ملا کر کہا، ہے نا، دو چمکدار صورتیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپی صحیح بخاری سورہ مسلم، بقرہ، سورہ بقرہ پورا پڑھنا ہے آپی؟ ہاں پوری پڑھنا ہے بیٹا سورہ بقرہ، سورہ جی بقرہ بھی پوری پڑھنی ہے۔ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آپ پڑھ لو بیٹا، آپ جی اسٹارٹ کرو، ہے نا، سورہ بقرہ اسٹارٹ جی کرو، انشاء آپ 2-3 دن میں بھی پڑھیں گے، 4 دن میں بھی پڑھیں گے، لیکن آپ نے نیت کیا رکھی ہے؟ دونوں سورہ میں پڑھوں گی اللہ کی، یہ مجھے میری سفارش کریں گی، میرے لیے بادلوں کا سایہ بن کے آئیں گی، جھنڈوں کی شکل میں پرندوں کے آئیں گی۔ تو آپ نے نیت کر لی نا، تو ایک دن میں آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ضروری نہیں ایک دن میں پڑھنا، آپ اس کو بس نیت کیجیے اور آپ کو پڑھتے رہیے۔ جب ختم ہو گیا، ایک بار سورہ بقرہ اسٹارٹ کیے، وہ ہو گیا، پھر سورہ آل عمران پڑھ لیے، جب ختم ہوا تو پھر سے اسٹارٹ کر دیے، بھلے جتنا بھی پڑھنا ہے، لیکن نیت تو آپ کی تھی نا کہ میں سفارش کے لیے پڑھ رہی ہوں، کی تو اللہ جی پاک ہمارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب تو حدیث کی کلاس بھی چالو ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ اعمال کا دار مدار نیت پہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے اپنی نیت پہ ہے نا یہ۔ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نا تہجد کے اٹھتے تھے نا، تو وضو کرنے سے پہلے طرف رخ کر کے سورہ آل عمران کی 11 آیت پڑھا کرتے تھے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب وضو کرنے سے پہلے جیسے اٹھتے تھے ویسے ہی آسمان کی طرف فیس کر کے کیا کرتے تھے آپ، ہے نا، شہر مبارک کر کے یہ آیتیں پڑھتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی 11 آیت لاسٹ کی۔ تو آپ دیکھیے نماز میں نہیں بتایا، وضو سے بھی پہلے بتایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن تو چھو نہیں سکتے نا وضو کے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ آیتیں یاد رہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کو کچھ دن لگیں گے سورہ آل عمران پڑھنے میں، تو آخری کی جو 11 آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یاد کرنا شروع کیجئے، ایک ایک آیت روز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ یاد ہو جائیں گی۔ سب لوگ عہد کرتے ہیں اپنے دل میں، سب لوگ عہد کر لیجئے کہ اللہ میں یہ 11 آیتیں یاد کروں گی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سنت کی پیروی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح سورہ بقرہ کی آیتیں بہت اہم ہے نا، ویسے ہی آل عمران کی جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ ملی تھی، ہے نا، گفٹ کے طور پہ ملی تھی، تو وہ اتنی امپورٹنٹ، ویسے ہی آل عمران کی جو آیتیں ہیں وہ بھی کیا ہے؟ مضمون دعائیں ہیں، اس میں دعاؤں کے اعتبار سے بہت جاندار ہے نا، ہدایت تک پہنچنے کے لیے کس اسٹیپ بھی کہی گئی ہیں، ہدایت ملتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کا بھی آغاز ویسے ہی ہوا، دونوں کے آخری میں آیت جو ہے
دعاؤں سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی ہم نے پڑھا 2 آیتیں جو ہے قرآن کی ہے نا، بہت بیسٹ دعا ہے، یہ بھی آیتیں جو ہے بیسٹ دعا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دونوں کو کیا کہا گیا ہے، ان دونوں کو ہے نا کیا کہا گیا ہے کہ یہ دونوں نا جوڑے کی شکل میں ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اب یہ جو سورہ آل عمران جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آخر میں کیا ہوا ہے نا، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ہے نا مدینہ کے آس پاس جب مدینہ پہنچ گئے آپ، تو مدینہ کے آس پاس نہ یہودی قبیلے تھے، تو ان سے کیا کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاہدہ کیا تھا۔ کون کون سے قبیلے تھے، کون بتائے گا؟ یہودیوں کے کون کون سے قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج۔ اور ایک یہ تو مشرک تھے، بنو نذیر، بنو بنو کینوکا نذیر، بنو اور ہاشم، بنو نہیں نذیر، بنو بنو کینوکا۔ قریظہ۔ السلام نہیں، علیکم۔ پھر سے ایک کوئی تینوں بولے ایک ساتھ کوئی۔ بنو نذیر، بنو کینوکا اور باجی بنو میں آج سے شروع کری ہوں سننے کا۔ جی جی آج سے ہی سٹارٹ ہوئی نئی سورہ آل عمران، اور سورہ بقرہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہے بیٹا، آپ ریکارڈنگ جوائن کر لینا، میں آپ شیئر کر دوں گی تو اس میں پوری ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے سورہ بقرہ کی پوری ریکارڈنگ مل جائے گی، اور آج جو ہے سورہ آل عمران سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنو کینوکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، سب کو یاد رہے گا، ہاں بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ اب بالکل لکھ کے رکھنا، آپ لوگ جب لکھ کے رکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو ضرور یاد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں دیکھوں گی اب نوٹس پہ بھی ہم 5 مارک رکھتے ہیں، اب جو ایگزام ہوگا نا اس میں 5 مارک جو ہے ہم نوٹس پہ رکھیں گے، جو اچھے نوٹس بنائے گا اس کو 5 مارک جو ہے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے جی نوٹس بھی بنانا شروع کرو، ہے نا، کیونکہ انشاء نوٹس ہمیشہ یہ انک جو یوز کرتے ہیں نا یہ بھی کیا ہوتے ہیں، انک بھی ہے نا، آپ اللہ کی راہ میں یوز کریں نا، یہ شہید کے خون کے برابر مرتبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی حدیث تو حدیث ہے نا الحمدللہ، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں نا، حدیث ہے اس لیے، ٹھیک ہے چلو۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں تو ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نا تو دیکھیں یہودیوں کی تو بہت چلتی وہاں پر، کیونکہ سارا کاروبار دھندا جو ہے یہودی چلاتے تھے، تو لوگوں سے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتے کیے تھے، لیکن جب جنگ ہوا نا تو ان لوگوں نے کیا کیا، سمجھوتے کا کوئی لحاظ نہیں کیا، ان کو سمجھوتے میں یہ سائن کروایا گیا تھا کہ ہم سے اگر کوئی لڑائی کرتا ہے باہر والا تو تم ہمارے ساتھ لڑو گے، اگر ہم کو کہیں کسی کو پیسہ دینا پڑا ہے نا، بھگتان بھگتنا پڑا، تو تم بھی اس پیسے میں ہماری، جیسے مان لو خون بہا دینا پڑا، خون بہا کی کون بتائے گا خون بہا کتنا ہوتا ہے اسلام میں؟ کسی کی غلطی سے قتل کر دیا تو خون بہا کتنا ہوتا ہے؟ 100 اونٹ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مزید مزید، سب انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کلاس میں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو کیا ہوا، وہ اگر دینا پڑا تو سب لوگ مل کے دیں گے، کیونکہ 100 اونٹ مطلب بہت مہنگی چیز ہوتی ہے نا، ایک اونٹ لینے جاؤ تو کتنے ہی لاکھوں کا ملتا ہے نا، تو اس زمانے میں اگر 100 اونٹ دینا پڑا تو کتنے پیسے لگتے تھے، تو یہ لوگ مطلب تم اگر دینا پڑا تو تم ساتھ میں ہمارے ہوگی، تو ایسے سمجھوتے کیے گئے تھے یہودیوں کے ساتھ، سائن کیا گیا تھا۔ لیکن جب وقت آتا تھا نا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، سمجھوتے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، کون؟ یہودی قبیلے۔ تو بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی نا تو ان جو اہل کتاب ہے ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی ساری ہمدردیاں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کس کی طرف تھی؟ مشرکوں کے ساتھ تھی، ان کی ساری جو ہے نا ارادے، ان کی سارے جو ساتھ ہے مشرکوں کے ساتھ تھا۔ اور بدر کے بعد تو پھر یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور عرب کے دوسرے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکانے لگ گئے، کیونکہ ان کو جلن ہونے لگ گئی، بدر کی جنگ مسلمانوں ان لوگوں نے جیت لیا، ان لوگوں نے جیتا، مٹھی بھر لوگوں نے بولے بدر کی جنگ جیت گئے، اتنے بڑے مشرکین مکہ کے آگے، تو ان کی تو جلن حسد کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، یہ لوگ جا جا کے باہر باہر لوگوں کو کیا کرتے تھے، بھڑکاتے تھے اور ان کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، ہے نا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ان کا ایک خاص قبیلہ جو تھا بنو نذیر، بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، کون تھے یہ لوگ؟ یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا، ہے نا، ان کا جو سردار تھا وہ کعب بن اشرف تھا،
اس نے کیا کیا، بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ کوشش کی، اور اتنا حد تک پہنچ گیا کہ اس نے کیا کر لیا، اس کی بھی ان لوگ کا جو ہے اوس اور خزرج سے بہت زیادہ پہلے دوستی تھی ان سے۔ اوس اور خزرج جو مشرکین تھے نا مدینہ کے، ان کی یہودیوں کے ساتھ پہلے بہت زیادہ دوستی تھی، اور وہ لوگ ان کی وجہ سے، اوس اور خزرج کی وجہ سے اپنے ہی یہودی بھائیوں سے وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے، جنگ کرتے تھے اپنے، یا مطلب یہودی لوگ آپس میں جھگڑتے تھے، کیوں؟ اوس اور خزرج کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو بعد میں انہوں نے کیا کیا ہے نا، ان لوگوں کو کیا کیا، جب ان کی شرارتیں اور وعدہ خلافیاں جب برداشت سے باہر ہو گئی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے کچھ مہینے بعد، بدر کی جنگ ہو گئی، جیت گئے مسلمان، تو اس کے بعد بنو قینقاع پر انہوں نے کیا کیا، جو کہ بنو قینقاع بہت زیادہ شرارتی قوم تھی، مطلب یہ یہودی تھے لیکن بہت زیادہ شرارتی تھے، تینوں قبیلوں میں سب سے زیادہ بدماش اور شرارتی کون تھے؟ بنو قینقاع تھے۔ یہ لوگ کا سارا جو لوہے کی چیزیں جو بنتی تھی نا، ہتھیار بنانا ہے یا چاقو بنانا ہے، گھر کے یوز کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی نا، یہ ان کے ہی بازار میں ملتی تھی، بنو قینقاع کے۔ تو بنو قینقاع کے بازار میں مسلمانوں کو جانا پڑتا تھا، جیسے اب اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کاٹ پٹ کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو ان کے بازار جانا پڑتا تھا۔ تو ایک عورت، جو مسلمان عورت نا، بنو قینقاع کے بازار گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ کیا کیا، جب وہ بیٹھ کے بازار میں سامان لے رہی تھی، چکو وغیرہ جو بھی خریدنے گئی تھی، وہ ہتھیار وغیرہ جو بھی مطلب کاٹ پٹ کی چیزیں خریدنے گئی تھی، تو وہاں کے ایک بدماش کو، بنو قینقاع کے ایک بدماش نے کیا کیا، اس کی ہے نا ٹرک کر کے اس کے کپڑے اتار دیا، مطلب ایسے کھینچ کے، کچھ کھینچتے تھے نا، تو اس سے پوری اس کی ساڑی، مطلب جو بھی کپڑا پہنی تھی اس نے، ٹاول وغیرہ لپیٹتے تھے وہ لوگ، تو چادری اس کی کیا ہو گئی، اتر گئی، اس کو برہنہ کر دیا اس نے، اور وہ لوگ اس کی کھلی اڑانے لگ گئے۔ تو یہ سب چیز نا ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، تو اس مسلمان کو بہت غیرت آئی، اور اس نے جا کے اس جو شخص نے جو یہ کیا تھا نا، وہ یہودی کو کیا کیا، اس نے قتل کر دیا جا کے غصے میں۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ عرب والے کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قتل کرتے تھے، وہ لوگ مطلب بہت لڑاکے ٹائپ کے تھے، جنگجو لوگ تھے وہ لوگ، اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرب والوں کو چنا تھا نا، کیونکہ وہ اپنے دین کے لیے کیا کرتے تھے، اپنی جان تک ہے نا، اب معلوم تھا اس کو کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو وہ لوگ تو چھوڑنے والے نہیں تھے نا، یہود لوگ چھوڑنے والے تھے کیا اس کو؟ لیکن اس نے اپنی ایک مسلمان عورت کی عزت کے لیے اس نے اپنی جان جو داؤں پہ لگائی نا، تو اسی لیے اللہ نے کیا ہے، عرب والوں کو چنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کے لیے، ہے نا، اللہ نے ان کو چنا تھا، اسی لیے الحمدللہ۔ تو اس نے مارا، قتل کیا، تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اس شخص کو قتل کر دیا ترنت میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا، اور پھر حملہ کر کے ان کو مدینہ کے باہر نکال دیا۔ تو یہ لوگ جا کے وہاں پر ہے نا، مطلب مدینے کے باہر جا کے وہ لوگ پھر خیبر میں جا کے بس گئے تھے۔ تو اس طرح سے پھر جب وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے نا، پھر بعد میں ان لوگوں نے ساٹھ گاٹھ کیا، اور مشرکین نے مکہ کو ساتھ میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی بن گئے تھے، اور آپ پہ اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتہ نہیں کب قاتلانہ حملہ ہو جائے، اس لیے اس زمانے میں صحابہ کرام نا ہتھیار لے کر، ہتھیار کے بنا سوتے نہیں تھے، مطلب ہتھیار لے کر سوتے تھے، کبھی کبھی تو رات میں مطلب اٹیک نہ کر دیں یہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار نہ دے، اس لیے رات کو پہرے دیتے تھے باری باری سے، ہے نا، اب تھوڑی دیر کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں سے اوجھل ہوتے تھے نا ان کے، تو صحابہ کرام ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے، اتنی محبت نا، ہم تو زبانی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ سچ میں محبت کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس لیے اللہ ان سے راضی ہوا الحمدللہ۔ تو یہ جو محبت کی جو چیزیں ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری بھی محبت میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو ہمارا بھی مطلب محبت کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے، آپ لوگ کو فیل ہوتا ہے یہ؟ جی ہم؟ باجی الحمدللہ۔ ہے نا، جی ہوتا ہے نا، باجی، الحمدللہ۔ جی جی جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع دے، الحمدللہ۔ آمین۔ تو بدر کی لڑائی کے ہار کے بعد نا، قریش کے دل میں نا بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی، ہے نا، اس کو یہودیوں نے کیا کیا، اس میں تیل چھڑک دیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ صرف ایک سال کے بعد مکہ سے 3000 کی بہت بڑا فوج لے کر وہ لوگ کیا ہوئے، مدینہ کی طرف حملہ ور ہوئے، اور وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں احد کی جنگ، ہے نا، احد کی جنگ۔ کتنے لوگ آئے تھے وہ لوگ؟
مشرکین مکہ کتنے تھے؟ 3000۔ 3000۔ تو اس جنگ کے لیے یہ لوگ جو ہے نا کہاں پہ رکے تھے؟ احد کے میدان پہ یہ جنگ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو لے کر نکلے مدینہ سے؟ 1000 لوگوں کو لے کر نکلے۔ 1000 مسلمان کتنے؟ 1000۔ مشرکین کتنے آئے تھے؟ 3000۔ تو جب وہ لوگ آگے بڑھے تو لیکن جو مسلمانوں کی جو فوج تھی نا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے۔ منافقوں کا سردار کون تھا بھائی؟ عبداللہ بن عمر۔ بن ابئی۔ ہے نا؟ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ عبداللہ بن ابئی نے کیا بولا؟ دیکھو بھائی، وہ لوگ 3000 لوگ ہیں، وہ لوگ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس کھانا بھی ہے۔ بھائی اتنے لوگوں کے سامنے ہم جا کے مدینہ سے باہر جا کے لڑ رہے ہیں، ہماری تو جان کو بہت خطرہ ہے، ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ لوگ مدینہ میں اٹیک کریں تو پھر ہم لڑ لیتے تھے مدینہ کے اندر، ہم اب باہر جا کے نہیں لڑنا چاہتے، ہم کو تو ڈر لگتا ہماری جان کو ہم رسک میں نہیں ڈالیں گے کر کے اس نے کیا کیا ہے نا، اس نے کیا کیا 300 مسلمانوں کو لے کر، منافقوں بولنا چاہیے، 300 منافقوں کو لے کر وہ کیا ہو گیا؟ واپس لوٹ گیا۔ اب کتنے بچے مسلمان؟ 700۔ 700 ہے نا؟ احد کی جنگ ہو 700۔ رہی ہے، مشرکین کتنے ہیں؟ 3000۔ اور اپنے مسلمان کتنے ہیں؟ 700۔ 700۔ اس میں بھی 700 کے اندر بھی 2 چھوٹے چھوٹے گروہ ایسے تھے، وہ بھی ان کو دیکھ کر کیا ہو گئے، ان کے دل میں بھی ڈر بیٹھا، وہ بھی الگ ہونے کو تیار تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے، آیت آئے گی کہ 2 گروہ اور تھے مسلمانوں کے اندر میں جو کیا ہوتے تھے، ان کے دل میں بھی ڈر تھا کہ ہم مارے جائیں گے، اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے کر کے وہ بھی الگ ہونے کو جا رہے تھے، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو کیا ہے تسلی دی اور وہ لوگ کیا ہوئے؟ رک گئے۔ تو ایسے 700 لوگ تھے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو نا اندر میں ہے مطلب منافق کچھ لوگ تھے مطلب مسلمانوں کے گروپ میں جو کیا کرتے تھے، فتنے اور فساد پھیلانے کی پوری ممکن کوشش کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے، اب یہ جو جنگ ہوا تھا تو اس کے بارے میں، احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی پھر ہار ہوئی تھی نا، پہلے جیت رہے تھے لیکن بعد میں کچھ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بشر تھے نا، انسان ہی تو تھے نا، اس سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی جو اپن بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ احد کی جنگ کا پورا سلسلے وار ہم پڑھیں گے، جب پڑھتے جائیں گے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ احد کی جنگ میں ہوا کیا تھا۔ جو 60 آیت اللہ نے کیوں اتاری ہے آل عمران میں، 60 آیت 60 آیت اللہ نے کیوں اتاری؟ کچھ خاص بات ہوگی نا احد کی جنگ میں، وہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کچھ مسلمانوں میں جو صحابہ کرام جو تھے نا، ان میں کچھ ایسی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، ہے نا، کیونکہ انسان ہی تھے نا وہ لوگ، ان سے غلطی ہو گئی تھی، اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا ہے نا، حالانکہ بعد میں جو ہے کوئی ایک دم خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام جو 70 مارے گئے نا، شہید ہو گئے، الحمدللہ شہید ہوئے تھے، وہ اتنا بڑا نقصان تھا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ نے اتنی فٹکار لگائی ہے مسلمانوں کو، اور بہت زیادہ ان کی تربیت بھی کی ہے، سمجھنا چاہیے ایک طرح سے ان کو، ان کی غلطی پہ ہے نا، غلطی کو احساس بھی کرایا، ان کو فٹکار بھی لگائی، ساتھ میں ان کی تربیت بھی کی، کیونکہ یہ پہلی تربیت ہے نا۔ صحابہ کرام تو آپ جانتے ہیں کیسے تھے، اکھر ٹائپ کے تھے پہلے، بالکل ہی مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے جھگڑنے والے، ہے نا، الگ ٹائپ کے بے علم لوگ تھے، علم بھی نہیں تھا ان کے یہاں، صرف کتنے 11 یا 12 لوگ تو تھے جو پڑھے لکھے تھے، کئی پر آتا ہے کہ صرف 17 لوگ تھے جو مکہ میں پڑھے لکھے تھے، باقی سب ان پڑھ لوگ تھے، تو ان لوگ کو اتنی زیادہ مطلب تعلیم نہیں ملی تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس سورہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تربیت کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ان کی تربیت ہے، ان کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی تربیت ہے الحمدللہ۔ تو یہ آیت جب آئیں گی نا تب اپن پڑھیں گے 60 آیت میں اللہ نے فرمایا کیا ہے احد کی جنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے مطلب وہاں پہ وہ فرمایا ہے۔ ابھی اب اپن پڑھتے ہیں کہ آل عمران میں جو ہے نا نصارہ جو تھے ان کے لیے کیا ہے، ان کے رویے کو بتا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہے نا توحید کی دعوت دی ہے۔ اچھا، نصارہ لوگ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کیوں تھے وہ لوگ نصارہ؟ باجی انجیل آئی تھی ان کے پاس۔ ہے نا، الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی تھی، اہل کتاب مطلب ہماری جیسی کتاب رکھتے تھے وہ لوگ، ہے کتاب نا، والی۔ ان کے پاس بھی اللہ کے پاس سے کتاب آئی تھی جس کا نام انجیل۔
ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی وہ. تو اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں بھی یہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک وفود آیا تھا، ایک گروپ آیا تھا نجاسی کا، جو نجاشی جہاں کا بادشاہ تھا نا حبشہ سے. تو ایسے ہی جو ہے وفود آیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہاں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جو ہے آل عمران مدینہ میں اتری اور آیتیں ہیں 200. الحمدللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. ہم لوگوں نے سورہ جو ہے بقرہ میں آیت الکرسی پڑھا نا. آیت الکرسی میں ہم نے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بہت پڑھا الحمدللہ، ہے نا. تو اس سے ملتی جلتی پہلی آیت ہے، دیکھیے. حروف مقطعات ہے جس کا میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے یہ جو حروف مقطعات ہے نا، یہ بھی ایک آیت ہوتی ہے محکم آیت. محکمات ہوتی ہے پورے قرآن میں. اگر آپ دیکھیں گے نا تو کچھ آیتیں محکم ہے، محکمات کہتے ہیں، اور کچھ آیتیں جو ہے متشابہات ہیں. اب میں یہ اپنے من سے نہیں بول رہی ہوں، آگے ہم پڑھیں گے ابھی اسی سورہ میں. ابھی مطلب اسٹارٹنگ میں ہی یہ آیت آئے گی. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو حروف مقطعات ہے نا، یہ متشابہات ہے. مطلب اس کا میننگ جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگزامپل کے طور پر. کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات بھی ہے، متشابہات میں سے ہے، جس کا میننگ ہے نا ہم نہیں جان سکتے. اس کی ٹو میں، کھوج میں، خبر میں نہیں جانا ہے. راسخ العلم جو ہوتے ہیں وہ ان کی ٹو میں، قضی میں نہیں جاتے ہیں، اس کی کھوج میں نہیں جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے. زندہ ہے نا، حی القیوم. اللہ کے جو دو یہ جو ہے نا صفاتی نام ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ جب تکلیف ہوتی تھی نا ان کے دل کو، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو ہم کو بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو پریشانی آئے، اگر آتی ہے تو ہم کو بھی یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے جو کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. اب آپ بتائیے، کائنات کو سنبھالنے والی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اچھا، یہ کیسے سنبھالے ہوئے ہے؟ ہم کو پتا ہے کچھ، ہم جانتے ہیں کچھ. کیسے سنبھالے ہیں؟ کیا ہاتھ ہے اللہ کے؟ کیسے سنبھالا ہے؟ ایسے پکڑ کے رکھا ہے جیسے ہم اورنج کو پکڑتے ہیں ہاتھ میں، کیا ویسے پکڑا ہے؟ کیسے پکڑا ہے؟ اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ متشابہات ہے. لیکن ہم مانتے ہیں، غیب سے ہم کو پتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی اختیارات ہے، اللہ کی شفاعت ہے، اللہ کا نام ہے، ہم یہ جانتے ہیں. اس لیے ہم غیب کی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو غیب کی چیزوں پہ ایمان لانا، یہ بھی جو آیتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب متشابہات میں سے ہے. ابھی ہم پڑھیں گے متشابہات کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. توحید کی دعوت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ ایک بات دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے، الہ معبود کون ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، جی الحمدللہ. اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا، تنہا، کوئی شریک ٹھیک ہے نا، نہیں. معبود واحد. وہ تو ہم مانتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں ہم کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے. وہ تو ہم وعدہ کرتے ہیں. لیکن الہ کس کو ماننا ہے؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہی معبود ہے. جو مخلوق ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا. جو بھی چیزیں آپ کے آس پاس دیکھیے، جس کو کسی نہ کسی نے، ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کسی سائنٹسٹ نے بنایا اللہ کے حکم سے، ہے نا. میں پین ہاتھ میں رکھی ہوں، پین کو سائنٹسٹ نے بنایا ہے، فیکٹری میں بنی ہے، انسان نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اس کو علم دیا تب بنایا ہے نا. تو کوئی بھی چیز جو بنانے والا ہے اللہ ہے نا، تو جو خالق ہے، جو کسی نے اس کو نہیں بنایا ہے. بس یاد رکھو کہ خالق
وہی الہ ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ انسان کو بھی کس نے بنایا؟ پین کو انسان نے بنایا، لیکن انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ نے بنایا۔ تو یاد رکھنا ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا صرف وہی الہ ہو سکتا ہے، جو ہے نا اکیلا خالق ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے الہ کی۔ پوجا عبادت اسی کی کرنی ہے جو خالق ہے، جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی توحید کی جو دعوت ہے وہیں ختم۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے جب بھی ایسی آیت آئے گی الہ والی۔ ٹھیک ہے، تو حقیقت میں اس کی سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ کون سی کتاب؟ قرآن شریف، قرآن، ہے نا؟ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں۔ کون کون سی کتاب آئی تھی پہلے؟ توریت، انجیل، زبور۔ اور صحیفے بھی تھے بہت سارے، ہے نا؟ آتا ہے کیونکہ ہے نا اس میں نام آتا ہے کہ صحیفے بھی آتے تھے۔ جو بھی کتابیں اور صحیفے اللہ کی طرف سے جو بھی آئی ہوئی ہے، ان سب کی ہم کو کیسے پتہ چلا کہ صحیفے بھی اترے تھے؟ قرآن سے ہی پڑھ کے ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو، ہے نا؟ تو ہمارا جو قرآن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے پرانی کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے۔ دیکھو یہیں پر ایک اپنے کو دلیل ملتی ہے کہ قرآن سے پہلے ہی اللہ نے کیا کیا؟ رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ کتاب کس لیے ہے؟ کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کس کے لیے ہے؟ مردوں کو بخشنے کے لیے ہے۔ لکھا ہدایت، ہے کہ اللہ نے یہاں پر سیدھا راستہ کہ اس بتانے کو کے لیے۔ پڑھ کے اس کو بخشو، بس بولا اللہ نے ایسا۔ کس لیے آئی ہے یہ؟ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے، تاکہ ہم صحیح راستے کو پہچان کے اس راستے پہ چلیں اور جنت تک پہنچ جائیں، الحمدللہ۔ تو یہ کتاب کس لیے نازل کی اللہ نے؟ ہدایت اور رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے آئی ہے ہمارے لیے، ہے نا؟ تو یہ انجیل اور تورات بھی کس لیے آئی تھی؟ اسی وجہ سے آئی تھی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے، اب جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ کسوٹی ہے۔ کسوٹی سمجھتے ہیں؟ حق اور باطل کا فرق دکھانے والی فرقان ہے یہ، ہے نا؟ کیا ہے یہ؟ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرقان ہے، مطلب حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ واضح آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس میں جو بتا دیں گی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ صاف صاف آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں جو حق اور حرام اور حلال کی، حق اور باطل کی فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آدیشوں کو، آرڈر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو ساتھ میں اللہ کیا ہے نا؟ شدید عذاب دینے والا بھی ہے، مطلب سخت سزا دینے والا بھی اللہ ہی ہے نا۔ اللہ کا نام یہ بھی تو ہے، وہ معاف کرتا ہے تو عذاب بھی تو وہی دے گا۔ اگر تم یہاں معافی نہیں مانگو گے، بخشش نہیں مانگو گے، گناہ لے کر جاؤ گے، تو کیا ہوگا وہاں پر؟ پھر وہ شدید عذاب بھی دینے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ہم کو ڈر ڈر کے رہنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے، فلاں کام کر رہے، اس کا کیا اثر ہونا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈیں گے کہ اگر ہم یہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ فرقان میں ہی ڈھونڈیں گے نا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم کو حق اور باطل کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ضروری ہے یہ پڑھنا۔ تو جو لوگ اللہ کے آرڈر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، مطلب جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ سخت سزا پانے والے ہیں، اور ان کو اس گناہ سے، اس سزا سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ آج ہی میں یہ آیت پڑھا رہی تھی، سورہ بقرہ میں آئی تھی، جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی بھی، تمام لوگوں کی۔
اور وہ کبھی اس سزا سے مکتی نہیں پائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب ہے جہنم کا۔ تو اللہ کی آیتوں کا کفر نہیں کرنا ہے۔ ارے میں یہ بات مانوں گی، ہاں ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گی، ہے نا، ہاں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گی، روزہ رکھ لوں گی، میں نماز پڑھ لوں گی، حج بھی کر لوں گی، پیسہ آیا تو، لیکن میں یہ پردہ میں نہیں کر سکتی ہے، اٹ ڈزنٹ سوٹ می، نہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، میں اس کی مذاق نہیں کروں گی۔ ارے یار میری تو پہچان ہی ہے، میں تو ایسے مسخری کرتی ہوں، ایسا مذاق بناتی ہوں کہ لوگ میرے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں مذاق نہیں کروں گی یار تو میرے پاس لوگ کیسے آئیں گے؟ میں تو بات ہی اتنی اچھی کرتی ہوں مذاق والی۔ تو اللہ نے تو مذاق کو حرام بتایا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ کیا میں تم سے مذاق کروں گا، ہے نا، جاہلوں کی سی باتیں کروں گا مذاق میں، مذاق کروں گا تم سے، جاہلوں سی باتیں کروں گا؟ تو جاہل ہوتے ہیں جو مذاق کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، مسخری کرتے ہیں۔ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ لوگ۔ یہ جو کامیڈی شو چلتا ہے نا آج کل، بہت بڑا گناہ ہے وہ کرنا اور کرانا اور سننا اور سنانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، یقینا سخت سزا ملے گی جو لوگ کفر کرتے ہیں۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ آج میرے دل میں کیا ہے میں جو بیان کر رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میرے دل میں کیا نیت ہے کہ لوگ میری واہ واہی کریں کہ محسنہ باجی بہت اچھا سمجھاتی ہے نا، یا پھر میرے دل میں یہ ہے کہ اللہ میں جو کلام پڑھی ہوں، اللہ میں جو جانتی ہوں، اللہ احکامات میری بہنوں تک وہ پہنچ جائے۔ کیا میری یہ ہے نا، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میری نیت کیا ہے اس کلاس کو لینے کی، اللہ کو پتا ہے یہ۔ ہم انسان ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ میرے بازو والے کچن میں کیا ہو رہا ہے ابھی، ہے نا، روم میں تو میرے سامنے ہے لیکن پیچھے دیوار کے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، دلوں کے راز تک کو وہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ بولتا ہے نا کہ میرا بندہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو گناہ مت لکھنا، میرا بندہ جب دل میں نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دینا۔ مطلب فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا آیا ہے، مطلب دلوں کے حال کو بھی لکھوا رہا ہے اللہ، دلوں کی چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ اس کے دل میں کیا خواہش آئی تھی، اچھی تھی یا بری تھی۔ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، اس کے جیسا اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے ایسی ایسی زمین کوئی بنا سکتا ہے کہ وہ گول گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ پہ بھی گھوم رہی ہے، سن کے چاروں اور بھی گھوم رہی ہے، پھر بھی ہم بیٹھے ہیں آرام سے پلنگ پہ، ہم کو تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ گھوم رہی۔ کوئی بنا سکتا ہے ایسے، حکمت سے کوئی جما سکتا ہے؟ کیسے جما دیا؟ پہاڑوں کو جما دیا اللہ نے زمین میں، اتنے پہاڑ بڑے بڑے، اوپر جتنے بڑے ہیں اس سے 2-3 گنا نیچے ہیں گڑے ہوئے، تو ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے زمین گھوم رہی ہے۔ تو یہ کون ہے حکمت سے، کون کر رہا ہے یہ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے کون بناتا ہے شکلیں، صورتیں؟ کیسے آپ دیکھو کسی کا چہرہ، کسی بچے کا صورت دوسرے بچے سے ملتا ہے؟ کوئی ماں آج تک کنفیوز ہوئی ہے؟ دنیا کی کوئی بھی ماں کنفیوز ہوئی ہے کہ میرا نہیں کس کا بیٹا ہے یہ؟ کبھی ہوئی ہے کنفیوز؟ ہر انسان الگ بنایا اللہ نے، ہر بچے کی شکل اور صورت اللہ نے الگ بنائی ہے۔ کوئی ہاسپٹل میں بھی کتنے بچے رکھ دو ایک ساتھ پالنے میں، ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ لے گی، کیوں ڈھونڈ لے گی؟ ہر بچے کی شکل صورت اللہ نے بنائی ہے، جیسی چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ توحید کی زبردست دعوت ہے، دیکھو اسٹارٹنگ میں ہی کیسی زبردست دعوت دے رہے اللہ کہ ایسا کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو بہت ہی نارمل لینگویج میں بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو مطلب مفسرین کے حوالے سے اگر یہ سننا ہے تو ہماری یہ جو ہے ریکارڈڈ ہے، یہ جو آیتیں ہیں نا 22 یا 23 نمبر کی، وہ ریکارڈڈ ہے، اس کو شیئر کر دینا خزینہ، جو شیئر کر دینا بیٹا اس کو پلے لسٹ میں سے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے یہی بیان کیا، 22 آیت تک کیا ہوا ہے، لیکن میں ریوائز کرا رہی ہوں کیونکہ کچھ میری بہنیں جو نہیں ہے نا
ہے نا کچھ بہنیں نہیں جو ابھی جوائن کی ہے؟ کوئی ہے؟ جی باجی ہاں میں ہاں ہاں ہے جی ہاں باجی ہم بھی ہے نئے. الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم صحیح، الحمدللہ اللہ پاک نے صحیح حکمت دی ہے جی کہ ہم آپی ہم اسٹارٹ بھی سے ہے. ہی اسٹارٹ کر دیے. جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر بیٹا. آپ لوگوں کا آنا اللہ پاک مبارک کرے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب گروپ والوں کے لیے بھی آپ مبارک بنے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی. آمین. الحمدللہ. تو وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ نا کہ آپ پر اتاری ہے یہ کتاب. اس کتاب میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. اب اللہ اس کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، کس کو؟ اپنے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک ہے محکمات. محکمات کیا ہے؟ اللہ آگے بیان کر رہے ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہے. اور دوسری ہے متشابہات. ایک ہے محکمات اور دوسری ہے متشابہات. قرآن لے کے بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ سیم ورڈ ہے، یہ عربی میں بھی وہی ورڈ ہے اور اردو میں بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، محکمات اور متشابہات. سیم ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے دل میں قضی ہوتی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے قلوب میں کیا ہوتا ہے؟ زیغن ہوتا ہے، مطلب دلوں میں ٹیڑھ ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا قضی رکھتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں لوگ، ان کا دل ہی ٹیڑھا رہتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا مطلب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اب یہاں اللہ نے بتا دیا نا کہ بھائی متشابہات جو ہے ان کا مطلب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اسی متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کا مطلب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، جبکہ صحیح مطلب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے برخلاف جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، جو علم میں بہت گڑے ہوئے ہیں، ہے نا، پختہ ہیں، گڑے ہوئے ہیں، راسخون ورڈ آیا یہاں پر، ہے نا، جو کیا ہے؟ اولو الالباب ہے، راسخون ہے، جو علم میں پختہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو سوجھ بوجھ والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہی کسی چیز سے صحیح سبق کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ صحیح سبق لیتے ہیں کسی چیز سے؟ جو سوجھ بوجھ والے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل فرما دے. اللہ آج ہم نئی سورہ اسٹارٹ کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ہم جو بھی سورہ پڑھیں گے، جو بھی آیت پڑھیں گے، اللہ ہمیں اولو الالباب بنا دے تاکہ ہم صحیح سبق، صحیح پیغام کو اس سے لے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں بھائی؟ اولو الالباب سمجھدار لوگ، سوجھ بوجھ والے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمدللہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پالن ہار، اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے کہ اللہ ہم تو آج قرآن کی کلاس میں بیٹھ چکے ہیں، تو نے بٹھایا ہے اللہ، ہماری مرضی نہیں چلتی. اللہ جہاں چاہتا ہے نا ہمارا دل لگتا ہے پھر وہیں، ہے نا. تو اللہ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت ادا کر دے. رحمت مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ اپنے خزانے سے رحمت عطا کر، کہ تو ہی تو اصل داتا ہے، تو ہی تو دینے والا ہے. پالن ہار میرے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے. کیا ہے؟ ربنا انکا جامع الناس، اللہ تو ایک دن یقیناً سب کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. آمین. تو یہ آیت ہم کو سمجھنا ہے کہ محکمات اور متشابہات کیا ہوتی ہے.
اور کیوں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے اگزامپل بتائی تھی متشابہات کا، بتائیے کیا ہے؟ الف لام میم متشابہ۔ جی، حروف مقطعات اور حیو یا قیوم، یہ سب جو میں نے بتایا کہ کیسے اللہ نے تھاما ہوا ہے نا، سارے کو کیسے تھاما ہے، یہ تو متشابہات ہے۔ اللہ کیسے نے تھاما ہم کو تھوڑی نہیں پتا، یہ سب ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ کیسے تھاما ہوا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متشابہات کیا ہوتے ہیں بھائی۔ دیکھیے ایک ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کیا؟ لاسٹ کلاس جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو میں نے ایک ایگزامپل بتائی تھی، کسی کو یاد ہے وہ کل والا، کل اور دیوار والا، کسی کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے میں وہ بتاؤں گی، آپ لوگ یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی اپن پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، ہے نا، یہ کیا ہے راسک، یہ جو ہے متشابہات، اور یہ کیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے دو ٹائپ کی آیتیں ہیں اللہ نے یہاں ہم کو بتا دیا۔ محکم، محکم کا علم جو ہوتا ہے نا واضح ہوتا ہے، مطلب اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو وہ آیت سے ہم کو کیا ہوتا ہے، صحیح صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ محکم آیت ہے، مطلب اس میں اللہ کا کوئی کیا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، سود حرام ہے نا، یہ کرنا زنا حرام ہے، یہ جو ایک دم احکام مطلب واضح آیتیں ہوتی ہیں۔ واضح آیتیں میکزیمم پارٹ آف دی قرآن میں کیا ملیں گی آپ کو؟ واضح آیتیں ملیں گی، جس کو ہم کو اس کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہم سمجھ کے اس سے کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ محکمات آیتیں۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہے نا، جو چیزیں ہم کو کرنے کی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اللہ نے بتا دیے ہیں، وہ ایک دم کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کا مطلب ہی ہے محکم، مطلب ہے نا واضح آیتیں، محکم کا مطلب واضح۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے لیے اپنے کو کہیں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے متشابہات، یہ کچھ ہی ہے یہ متشابہات آیتیں جو ہے نا، کچھ ہی ہیں۔ میجر پارٹ آف دی قرآن میں کیا ہے؟ محکمات ہے نا، لہٰذا بڑا حصہ دنیا کے متعلق ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ جو محکم ہے مطلب دنیا کے متعلق ہے، وہ آیتیں جو ہے دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں دنیا میں ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہوتی ہیں، جو ہم کو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہوتی ہے، ہاں زنا ہوتا ہے، ہاں نماز نہیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں یا پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہم کو جب بتائی جاتی ہے تو وہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں دنیا میں۔ تو جو محکمات آیتیں ہوتی ہیں نا، وہ نون ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس کو ہم دنیا کو جانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن متشابہات جو ہوتی ہیں وہ ہے نا ان نون ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں دنیا میں، جن کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کو ہم دیکھے نہیں ہوتے دنیا میں۔ تو ایسی آیتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ علوم القرآن ہوتا ہے، ایک بک آتی ہے، آج آپ اگر نیٹ میں سرچ کریں گے نا، علوم القرآن نام سے بک آتی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو 150 نمبر کی پیج اگر آپ اس میں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ اس میں قرآن کے کون کون سے علوم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں آپ کو جو ہے نا متشابہات اور محکمات کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو نالج ملے گا۔ لیکن اب آپ لوگ بہت سارے لوگ ہوں گے جو سرچ کرنا، ان کو بک پڑھنا ہے نا، یہ سب نہیں جمتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہاں پہ تھوڑا شارٹ میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی آیتوں کی تقسیم ہے نا، یہ تقسیم ہے۔ محکم آیت، محکم جو ہے حکم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مضبوط، واضح، قابل عمل ہونا، مطلب عمل کیا جا سکتا ہے ان آیتوں پہ، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ محکم آیتیں۔ سب کو یاد ہوا میننگ؟ مطلب محکم حکم سے ہے، جس کا مطلب ہے مضبوط، واضح، کلیئر کٹ ہے نا، قابل عمل ہونا ہے، مطلب اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیتیں کیا ہوں گی؟ محکمات آیتیں، جن کا معنی واضح اور سمجھ آنے والا ہو۔ سمجھ میں آتا ہے؟ کلیئر کٹ
اور ان میں کسی معنی میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اس کے میننگ میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. نہیں زنا اس کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہوتا زنا کا مطلب وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. نماز پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے، مطلب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ہے. واضح آیت، اس کا معنی میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کتنی واضح آیتیں ہیں دیکھیں، ہے نا. متقی کون ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ واضح آیتیں ہیں، ہے نا. اس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. متشابہات شبہ سے ہے، مطلب شبہ مطلب جس میں شک ہو، ہے نا، مانند ہونا، اس کا مطلب ہی یہ ہے. متشابہ مطلب ہوتا ہے مانند ہونا، کے جیسا ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ملتا جلتا. ہم اس کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے، ملتا جلتا اس کا بتا سکتے ہیں. تو آیتیں متشابہات وہ ہیں، وہ آیت جن کا معنی صاف اور واضح نہ ہو، جس میں کئی تعویلوں کی گنجائش ہو. کوئی مفسرین یہ کہتا ہے، کوئی مفسرین کچھ اور کہتا ہے، کوئی مفسرین کوئی اور کہتا ہے. تو یہ کیا ہوں گی؟ متشابہات ہوں گی، ہے نا. وہ اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ اپنے معنی پہ دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ یہی معنی ہے اس کا. مثلاً آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں، اللہ کا ترجمہ بتاتی ہوں. قرآن کا ایک آیت ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں پر مطلب لوگوں کے ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے. کیسا ہاتھ ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کسی کو پتا ہے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کیا ہے، کیسے رکھا ہاتھ اللہ نے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ اپن جان سکتے ہیں، کوئی انسان کوئی جان سکتا ہے یہ کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے بھائی؟ کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، ہم کچھ جان سکتے ہیں؟ تو یہ آیت کیا ہوگی؟ متشابہات ہوں گی، جس کا معنی صاف اور واضح نہ ہو، جس کے کئی تعویلوں کی گنجائش ہو، اپنی دلیل وہ معنی کا دلیل پیش نہ کر سکتی ہو. مطلب ہم کو کیا کرنا ہے؟ گیپ پہ ایمان لانا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے مطلب ہے، ہم کو نہیں جانا ٹو میں کہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا اور کتنا وہ ہے، ہاں کتنا طویل ہے کتنا چھوٹا ہے، نہیں دیکھنا ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹ معنی کوئی واضح نہیں کر سکتا، اونلی اللہ ہی جانتا ہے اس کا مطلب. اور پھر اللہ نے آگے فرما دیا کہ اور کون جان سکتا ہے اس کے برخلاف؟ جو لوگ علم میں پختہ ہیں. مطلب وہ لوگ جو علم میں پختہ ہے، والراسخون فی العلم، وہ مطلب بیان تو کرتے ہیں، لیکن اصل علم پھر اللہ کے پاس ہی یہ کہتے ہیں. اس لیے آپ لوگ جب عالم لوگ، بڑے بڑے عالم جب بات بتاتے ہیں نا، بات بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ عالم لوگ جب بات بتاتے ہیں، بڑے عالم جو ہوتے ہیں نا، وہ بات بتاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں لاسٹ میں؟ اللہ عالم، اللہ عالم، ماشاء اللہ، الحمدللہ. ارے آپ لوگ میرے اللہ دل تک عالم پہنچ بس. رہے ہیں. اللہ عالم. الحمدللہ، اللہ مزید مزید. آپ لوگ میرے دل تک پہنچ رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دل سے مطلب جڑے ہوئے ہیں میرے، کہ میرے دل میں جو آ رہا ہے آپ لوگ کے دل تک پہنچ رہا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ، واللہ عالم ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں. تو اس آیت کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے نا. یہ جو آیت ہے نا، یہ جو میں پڑھ رہی ہوں ابھی، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے متشابہات کے بارے میں نا تین رائے پائی جاتی ہے. متشابہات کے بارے میں تین رائے پائی جاتی ہے. ایک یہ رائے ہے کہ متشابہات کی تعویل کو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. ایک رائے یہ ہے. جو مفسرین ہے نا، وہ لوگ اس میں تین رائے رکھتے ہیں متشابہات کے بارے میں. تو پہلی رائے یہ رکھتے ہیں کہ متشابہات کی تعویل کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن دوسری رائے یہ بھی ہوتی ہے اسی آیت میں، جو بولتے ہیں نا جیسے ہندی میں رکو جاؤ مت، ہے نا، رکو مت جاؤ، ایسا کچھ ہوتا ہے نا، وہ جو کوما لگانے کے اوپر رہتا ہے. تو اس بیسس پہ جو مفسرین ہے نا، اس کی تین رائے پیش کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا مطلب کو جانتا ہی نہیں ہے، متشابہات کی تعویل کو. دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ علم میں جو راس ہے نا، والراسخون فی العلم، جو میں نے بتائی نا پڑھی آیت میں، تو جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی جانتے ہیں اللہ کے ساتھ، ہے
ہے نا، وہ ہی جانتے ہیں، مطلب اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں. لیکن یہ کیا مطلب بتا رہا ہے کہ علم میں جو پختہ ہے وہ بھی جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں بھائی وہ لوگ؟ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ یہ لوگ کیسے جان گئے؟ راسخون فی العلم کیوں جان گئے؟ کیونکہ دیکھیں، ابھی ہمیں اپن نے پڑھے کہ قیوم ہے اللہ، ہے نا، تھامے ہوئے ہے. اللہ کی ذات اور صفات ہے کہ اللہ قیوم ہے. قیوم ہے تو تھامے ہوئے ہے. کیسے تھاما ہے بھائی؟ وہ کوئی نہیں تعویل کر سکتا اس کی. علم غیب جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے قبر کے معاملات جو ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے حدیث کے ذریعے سے کہ قبر کے کیا عذاب ہوں گے، ہے نا، کیا سوال جواب ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے منکر نکیر کیسے سوال کریں گے، بٹھا دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، مرنے والے سے، ہے نا، میت سے پوچھا جائے گا. تو ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے حدیث پہ ایمان لے آیا. حدیث کی بات نکلی ہے تو آپ سب لوگ صحیح بخاری جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی 200 روپے بھی فیس نہیں دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اسکالرشپ آئی ہے، بہت ساری بہنوں نے، ہے نا، فیس جمع کیا ہے کچھ بہنوں کے لیے، تو آپ لوگ اس سے جوائن ہو سکتے ہیں. وہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، وہ اسکالرشپ ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے. آپ اگر نہیں دے پاتے، آپ کی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے تو آپ جوائن ہو سکتے ہیں. صرف آپ ایک میسج کیجیے اور آپ جوائن ہو جائیے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جوائن ہو جائیے صحیح بخاری میں، کیونکہ بنا حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا میری بہنوں. آپ بتائیے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ ظہر کی نماز میں کتنے رکعت ہوں گی، فجر میں کتنی رکعت ہوں گی، کتنے فرض کتنی سنت ہوگی، کہیں لکھا ہے؟ کہاں سے پتہ چلا ہم کو؟ حدیث سے. کہاں سے؟ حدیث سے پتہ چلتا حدیث ہے نا سے ہم پتہ کو، چلتا ہے. ہے نا. تو ہر چیز ہم کو تعویل جو ہوتی ہے وہ سب کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے. اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حدیث بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. اللہ کی وحی ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوتی تھی، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، قول، فعل اور عمل جو بھی کرتے تھے، سب اللہ کا حکم ہوتا تھا. تو اللہ کی حکم کو پڑھنا کیا ہے؟ ثواب کا ہے نا، ثواب کا ذریعہ ہے. تو ہم ثواب اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث کو اگر ہم ایگزام نہیں بھی دیتے ہیں تو ہم ثواب کی نیت سے کلاس جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ہفتے میں ایک ہی بار 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث کو سمجھ لیں گے تو کتنا سارا ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پیسے نہیں بھی دینا چاہتے تو بھی آپ لوگ جوائن کیجئے، بس میسج کیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایک رائے ہو گئی کہ اللہ جانتا ہے. بعد میں دوسری رائے جو ہے نا، علم میں پختہ خا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سال پہلے، سائنٹیفک ریسرچ ہونے سے پہلے، 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اللہ تو جانتا تھا وہ چیزوں کو کہ سن کی چاروں اور جو ہے پلینٹس گھومتے ہیں. لیکن اس سمے تو کیا ہوتا تھا، الٹا ہی سمجھتے تھے. سائنس تو کیا کہتی ہے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے سائنس کہ سن چاروں اور گھومتا ہے نا، ارتھ جو ہے وہ تو ایک ہی جگہ پہ ہے، اس کے چاروں، وہ سن کے چاروں اور نہیں گھومتی ہے. ایسا تھا پہلے کانسیپٹ. تو بعد میں سائنٹیفک ریسرچ ہوا ابھی، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی ہم کو جو نہیں پتہ تھی، اب پتہ چلتی ہیں. آپ پڑھیں گے نا سورہ طارق پڑھیں گے، طارق میں کیا ہے، ایسی ایسی، مطلب ماں کے پیٹ کی ایسی ایسی جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. کہ بچے کو کھانا کیسے پہنچتا ہے، کون سی نلی ہوتی ہے جو پہنچاتی ہے کھانا، کیسے ماں، بچہ جو ہے ماں سے رحم میں جڑا رہتا ہے، ماں کے خون سے کیسے وہاں پہنچتی ہے چیزیں، ماں مطلب جو نطفے سے جو بچہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، وہ پورے اس میں طریقہ پورا لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو یہ تو پہلے نہیں جانتے تھے نا. لیکن بعد میں ریسرچز ہوئے سائنس کے، ہے نا، ڈسکوریز ہوئی، تو کچھ آیتوں کے جو معنی کو نا آج سمجھا جانے لگا ہے. وہ چیزیں جو کل کیا تھی، ہے نا، متشابہات تھی، اور آج کیا ہے، ان کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے. تو اس کا علم کس نے، عام انسانوں نے تو نہیں نکالا نا. جو سائنٹسٹ لوگ تھے، راسخون فی العلم تھے، مطلب علم کو جاننے والے جو لوگ تھے، پختہ لوگ تھے، انہوں نے ہی اس کا معنی اور مفہوم، ہے نا، نکالا. اللہ کے وہ قرآن سے مطلب نکالا، چاہے جیسے بھی کر کے انہوں نے پتہ کیا. لیکن کس کی وجہ سے پتہ کیا؟
اللہ نے جب ان کے دماغ میں ڈالا تبھی تو سرچ ہوگا نا. پہلے کیوں نہیں نکال لیا لوگوں نے؟ اے سی کیوں نہیں کھوج لیا؟ جب اللہ نے چاہنا تھا، جب اللہ نے دماغ میں بٹھانا تھا تبھی سائنٹسٹ نے اے سی بنایا ہوگا نا. جب اللہ نے انٹرنیٹ موبائل کھوجنا تھا، جب بھی اللہ نے کسی کے دماغ میں ڈالا ہوگا تبھی سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ موبائل نکالا. شیطان کو ہمارے ہاتھوں میں لا دیا. پہلے تو ایک ہی ٹی وی تھا، ایک شیطان تھا. آج ہمارے گھر میں پانچ لوگ ہیں تو 5 لوگ کیا 6 شیطان ہوتے ہیں. ایک ٹیبلٹ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ایک موبائل بھی ہوتا ہے. کتنے کتنے شیطان آ گئے ہیں. کون بتایا کون بنایا ہے اس کو؟ سائنٹسٹ نے بنایا. کیا اپنے آپ سے بنا دیا؟ فلاں نے کیوں بنایا، میں کیوں نہیں بنا لی؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا یہ علم. تو راسخون فی العلم ہے، انہوں نے بھی مانا جانا کوئی چیز کو تو اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا نا. تو ٹھیک ہے، وہ بھی آتے ہیں نا، وہ بھی جان گئے. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ تو جانتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام. جی باجی. کیا نام تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. کے بیٹے ابن عباس، مطلب بہت آپ ساری صلی اللہ علیہ حدیث ہے. وسلم کے ہاں چاچا کے بیٹے ابن عباس ہے نا، عبد الرحمن ہے نا. مطلب ان کا نام بھی کیا تھا؟ ابن عباس. ان کا نام ڈھونڈ کے آئیں گے، یہ ہوم ورک ہے کل کے لیے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے نا، چچا جات بھائی تھے ابن عباس ان کے بیٹے، تو ان کے لیے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہتے تھے؟ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے اور اسے تعویل کا علم دے. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے تعویل کا علم دے، تعویل کا علم دے. اور جس کے لیے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا تو ان کے والد نے کیا کی تھی؟ اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، ہے نا. اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پہ تمام کرے. اللہ نے سن لیا، یہ خواب اس لیے دکھایا ہے اور تمہیں سکھائے گا وہ باتوں کی تعویل. تو یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تعویل ملی تھی. تعویل سے مراد کیا ہوا؟ خوابوں کی تعبیر ہی نہیں، ساتھ میں باتوں کی گہرائی میں جا کے سمجھنے کا علم. کسی بھی بات کی گہرائی میں جا کے سمجھنے کا علم، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعویل کہلاتا ہے. تو جو راسخون فی العلم جو ورڈ آیا نا یہاں پر، وہ تعویل کو جانتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ٹاپ آف دی صحابہ تھے، نمبر 1 صحابہ تھے قرآن کی تفسیر میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے صحابہ میں نمبر 1 تھے قرآن کی تفسیر میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی ان کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کس جگہ نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے. ہر آیت کی پس منظر تک ان کو پتا تھی کہ کس جگہ، کہاں پر، کس کانٹیکسٹ میں اور کہاں پر پس منظر کیا ہے، اس کا سب پتا تھا ان کو. یہ دعویٰ ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر اور صحابہ حدیثیں بھی بھی نہیں کر یاد کی سکتے ہیں. باجی. سب سے زیادہ جی حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثیں حدیثیں. تو سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے بیٹا. یہ قرآن کی تفسیر لکھتے تھے. ابن عباس جو ہے نا رضی اللہ عنہ، قرآن کی تفسیر میں ماہر تھے، تعویل کرتے تھے. ہر آیت کو ان کو سب پتا تھا، مطلب آیت کے بارے میں اگر کہیں بھی کنفیوژن کسی کو ہوتا تھا نا تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہی جاتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے بھائی، ہم کو بتا دو. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو تعویل دو، مطلب ان کو سمجھ ایسی دے دو کہ ایک بات کی گہرائی تک پہنچ جائے، اس آیت کی گہرائی تک پہنچ کے بیان کرے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا لوگ کیسے کیسے ہوئے ہیں. اپنی ٹائم تو ہو گیا الحمدللہ، کل کریں آپ اس کو کنٹینیو.